السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں حج و عمرہ کے دوران اگر کوئی سامان آپ ٹیکسی میں بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کوئی بھی دوسری ایک ٹیکسی لیں گے اور قریبی پولیس اسٹیشن جائیں گے رپورٹ درج کرانے۔ وہاں پہ پہنچنے پر انہوں نے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ اگر تو آپ ٹھیک سے ان سوالوں کے جواب دے دیں گے تو وہ پھر آپ کی مدد کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کب ہوا، تو آپ ٹائم بتائیں گے انہیں، اور پھر وہ پوچھیں گے کہ کون سی جگہ تھی، تو وہ جگہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2 سوالوں کے جواب آپ دے دیں گے تو پھر وہ آپ کی مدد کر پائیں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ سیکیورٹی کیمرے جو ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے لگے ہوئے روڈوں پر، اس میں چیک کریں گے اس ٹائم پر۔ اور وہ کہاں پر چیک کریں گے؟ جب آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ اس جگہ پر میں اترا تھا، یا تو اترنے والی جگہ آپ کو بتانی پڑے گی یا بیٹھنے والی، اور اس کا بھی وہ تقریباً ٹائم آپ سے پوچھیں گے کہ کون سا ٹائم تھا، کیونکہ انہوں نے کیمرے میں جا کے ریکارڈنگ میں چیک کرنا ہے ٹائم کے حساب سے اس وقت کیا ٹائم تھا جس وقت آپ ٹیکسی میں یا اس گاڑی میں سوار ہو رہے تھے۔ تو اگر آپ کو ٹیکسی کا نمبر بھی اگر معلوم نہیں ہے تو وہ کیمرے میں دیکھ کے پتہ لگا لیں گے، اور فوراً وہ جو گاڑی ہوگی، اگر تو وہ ٹیکسی ہے تو پھر تو چانس ہے کہ آپ کا سامان ٹھیک سے مل جائے گا، بہت جلد مل سکتا ہے، کیونکہ ٹیکسی جو ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، ان کے آفیسز ہوتے ہیں، ان کا ایڈریس ہوتا ہے، ان کا فون نمبر ہوتا ہے جو کہ سسٹم میں موجود ہوتا ہے۔ وہ فوراً سے کانٹیکٹ کریں گے اگر تو ڈیوٹی ٹائم ہوگا، اور وہ آفس سے کال کروا کر اس نمبر کی گاڑی پر کون سا ڈرائیور رجسٹرڈ ہے، وہ کمپنی والے اس ڈرائیور کو کال کریں گے۔ تو اس طرح اگر وہ ٹیکسی ہے تو بہت جلد کانٹیکٹ ہو پائے گا اس ٹیکسی سے، لیکن اگر وہ ٹیکسی نہیں ہے تو پھر لیٹ ہو سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، بہت جلد آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوار ہوئے ہوں پرائیویٹ گاڑی پر جس کے اوپر ٹیکسی نہیں لکھا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر ٹیکسی مکہ لکھا ہوتا ہے، اور جو گیٹ ہوتا ہے آگے والے دونوں گیٹ گاڑی کے، ان کے اوپر بھی چھپا ہوتا ہے ٹیکسی اجرا لکھا ہوتا ہے عربی میں۔ تو یہاں سے یہ بھی چیز آپ ذرا نوٹ فرما لیں کہ کبھی بھی آپ نے سفر کرنا ہے مکہ مکرمہ میں تو ٹیکسی پہ ہی کیجیے، اس میں کم سے کم چانس ہوتے ہیں آپ کی چیز ضائع ہونے کے۔ اگر تو آپ بھول بھی گئے تو وہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ، لیکن اگر پرائیویٹ گاڑی ہے تو اس کو تلاش کرنا تھوڑا اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی ہو، کیونکہ سیکیورٹی جو کیم ہوتے ہیں، سیکیورٹی کیمرے، اس میں انہوں نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ گاڑی کا نمبر کیا ہے۔ اگر تو پرائیویٹ گاڑی کا نمبر ہو سکتا ہے کہ کسی نے 2 نمبر بھی لگایا ہو تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ڈھونڈ تو لیتے ہیں وہ، لیکن بہت دیر لگ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہفتہ بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے 2 ہفتے، ہو سکتا ہے مہینہ، لیکن وہ تلاش کر لیتے ہیں بعد میں، لیکن دیر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکسی والا آپ کو پہنچانا چاہتا ہے سامان، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب اس نے آپ کو اتارا ایک جگہ پر تو سامنے سے اس کو فوراً سے دوسری سواری مل جاتی ہے، تو وہ اس سواری کو بھی بٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے آپ کا سامان تھا، آپ بھی بھول گئے اور ٹیکسی ڈرائیور بھی بھول گیا۔ تو وہ اس طرح، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی میں آگے، تو انہیں تو اترنا ہوتا ہے صرف نماز کے لیے یا واش روم میں جانا ہو اس لیے۔ تو اچانک سے جب وہ پیچھے ڈگی میں دیکھتے ہیں کبھی کھول کر تو ان کو سامان پڑا ہوا ملتا ہے، وہ ان کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ یہ سامان کہاں سے آ گیا، کس کا رہ گیا۔ تو اب اگر تو اس سامان کے اوپر کوئی ڈیٹیل آپ کی موجود ہے، وہاں پر کوئی نشانی ایسی، کوئی نمبر آپ نے لکھا ہو، تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کرے گا اور پہنچا دے گا آپ کا سامان۔ اکثر لوگ جو تجربہ ہوا ہے ہمارا، وہ ٹیکسی والے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اگر تو ان کو کوئی چیز ملتی ہے ایسی نشانی حاجیوں کو پہنچانے کے لیے، وہ پہنچا دیتے ہیں واپس اس جگہ پر۔ لیکن اگر ان کے وہاں پر آپ کے سامان میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس سے پتہ لگے کہ آپ کی بلڈنگ نمبر، آپ کا ایڈریس، کوئی بھی ایسی نشانی کہ آپ سے کانٹیکٹ ہو پائے، تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بھی، کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور کو الاؤ نہیں ہے اپنی گاڑی میں کوئی فالتو چیز، فضول چیز رکھنا، اس کے اوپر ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے یہاں پر سعودی عرب میں پورا، تو اس لیے وہ پھر اس سامان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی سے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ سامان وہاں پہ رکھا رہے۔ اگر چیک ان کے دوران پولیس والوں نے چیک کر لیا تو وہ جرمانہ کر دیتے ہیں اس پر، وہ کہتے ہیں کہ کیوں رکھا ہوا ہے سامان۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے جس پرس میں رکھے ہوں وہ بھی گاڑی میں ہی رہ گیا ہو، تو آپ بے شک آپ کے پاس پیسے نہ ہو پھر بھی آپ رپورٹ کروائیں جا کر پولیس اسٹیشن میں، اور پولیس والے ماشاءاللہ مدد بھی کرتے ہیں۔
جب ان کو لگے گا کہ آپ کا سامان سارا ایک ٹیکسی میں رہ گیا ہے اور ایسے ایسے مجھے واپس چاہیے، تو جس ٹیکسی والے کے ساتھ آپ جائیں گے پولیس اسٹیشن، اس کو تو کرایہ دینا پڑے گا نا، تو وہ مدد کرتے ہیں پھر حاجی لوگوں کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا حج اور عمرہ پر آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے بہت جلد خیر و عافیت کے ساتھ، تو اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ سامان بھولیں گے ہی نہیں گاڑی میں۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا سامان اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جب بھی آپ کو سفر کرنا ہو تو کوشش کریں کہ سامنے ٹیکسی والے سے اردو میں بات کریں۔ اگر تو وہ اردو میں بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم زبان ہے، تو کوشش کریں کہ ہم زبان والے کے ساتھ سوار ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ سوار ہوں ٹیکسی کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسی کے اندر ایک کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے، آگے بھی لگا ہوگا اگلی سیٹ پر سامنے، اور پیچھے اگر آپ سوار ہو رہے ہیں تو پیچھے بھی لگا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پر، ڈرائیور کے پیچھے والی سائڈ پہ بالکل۔ اس کارڈ کی تصویر بنا لیں آپ جب بھی سوار ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ سامان آپ بھول جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آسانی ہوگی، تو آسانی ہوگی، اس کو آپ تصویر دکھا سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسی والا تھا، یہ اس کا کارڈ کی تصویر ہے۔ اور اس کے بعد کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سوار ہوتے ہی لوگ اپنا موبائل اور چھوٹا پرس جو ہوتا ہے جس میں پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ٹیکسی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو ٹیکسی میں رکھ دیں گے موبائل وہاں پر جو دراز ہوتی ہے دروازے کے پاس، یا یہاں پر نیچے ہینڈ بریک کے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو آپ کی پرسنل چیزیں ہیں ان کو کبھی بھی آپ ٹیکسی میں نہ رکھیں، کیونکہ وہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اترنے جب لگتی ہے سواری تو بھول جاتے ہیں رکھا ہوا وہاں پر۔ اور اس کے بعد کہ جہاں سے آپ سوار ہو رہے ہیں، جس جگہ سے آپ سوار ہو رہے ہیں ٹیکسی میں، وہ جگہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ کہاں سے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ سوال آپ جب رپورٹ کرنے جائیں گے وہاں پر یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں سے سوار ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی سپر مارکیٹ سے آپ سوار ہوں، کسی مال سے آپ سوار ہوں، کسی بڑے بازار سے، تو وہاں پر دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا ایک بار دیکھ لیں کہ کوئی مشہور چیز ہے وہاں پہ، جیسے کہ کوئی ریسٹورنٹ بڑا، یا بینک، یا ہاسپٹل، یا کوئی بڑی دکان جس کا سب سے بڑا بورڈ ہو، وہ تھوڑا آسان ہوگا یاد رکھنے میں، اس کا نام یاد رکھ لیں۔ اس دکان کے نام کے علاوہ اس جگہ کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ اتر رہے ہیں اس جگہ کی بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات ہو کہ آپ کہاں اترے تھے، تو وہ تقریباً پتہ ہی ہوتی ہیں لوگوں کو جو سوار ہوتے ہیں کہ میں کہاں سے بیٹھا تھا اور کہاں، کیونکہ ٹیکسی والے کو جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ ذہن میں کبھی کبھی نہیں رہتی ہیں چیزیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے رپورٹ کے دوران کہ کہاں اترے تھے آپ، کون سی جگہ تھی وہ۔ تو اترنے والی جو جگہ ہے وہ بھی اسی طرح بالکل کہ جہاں کہاں آپ اتر رہے ہیں، مشہور چیزیں کوئی بھی وہاں پر دیکھ لیں، برج کوئی دیکھ لیں کہ کون سا برج ہے۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے ارد گرد برج بہت زیادہ ہیں، برج کو عربی میں کبری بولتے ہیں، کبری مسفلہ، کبری غزہ، کبری منصور، اور اسی طرح پھر بینک، کسی بینک کا نام یا کسی ریسٹورنٹ کا نام، اور سب سے بڑی بات اس روڈ کا نام جس روڈ پہ آپ اترے ہیں یا جس روڈ سے آپ سوار ہوئے ہیں۔ اور ہاں ایک بات وہ میں نے شروع میں بھی بولی تھی کہ پرائیویٹ گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ پرائیویٹ گاڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیکسی نہ ہو، جس کے اوپر ٹیکسی نہیں لکھا ہوا، اوپر ٹیکسی مکہ یا ٹیکسی مدینہ اگر آپ مدینہ میں ہیں، اور نیچے آگے والے جو 2 دروازے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اجرا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس گاڑی پر سوار ہوں بس۔ اور پھر کوشش کریں کہ کسی ہم زبان کے ساتھ آپ سوار ہوں، تاکہ اس کو بتانے میں کہ کہاں ہم نے جانا ہے، کہاں اترنا ہے، کیسے جانا ہے، تو آپس میں بات چیت کر سکیں آپ، ٹھیک سے آپ کو سمجھ آ پائے۔ اور اکثر ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں اردو جاننے والے بہت زیادہ ہیں ٹیکسیوں میں، تو آپ کو مل جائے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، ایک پہلی ٹیکسی، دوسری ٹیکسی، تیسری ٹیکسی، تو کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کیا، اکثر جو ہوتے ہیں وہ اردو زبان سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش، افغانستان، تو یہ سب یہاں کے ہی ہوتے ہیں، اردو زبان سمجھنے والے ہوتے ہیں سب، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی اگر ایمرجنسی بھی ہوتی ہے تو آپس میں بات چیت کرنے سے تھوڑا سا ایک دوسرے کو پتہ چلے کہ حاجی لوگ جو سوار ہوئے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور ڈرائیور جو بول رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، تو کم سے کم چانس ہوتے ہیں مشکلات آنے کے۔
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے، آپ بہت جلد خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئیں اور بغیر کسی مصیبت کے اور پریشانی کے آپ یہاں پر اپنے دن گزاریں، عبادت وغیرہ کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں۔